ریکویسٹ کر لیں، ہم پھر بات کرتے ہیں۔ جبریل کی آواز نے اسے چونکایا۔ وہ سینٹر ٹیبل پر پڑی اون سلائیاں اٹھا کر دیکھ رہا تھا، بے حد امیوزڈ انداز میں۔ یہ آپ کا شوق ہے؟ اس نے اسکارف کے اس حصے کو چھوتے ہوئے کہا جو ادھ بنا تھا۔ وقت گزارنے کی ایک کوشش ہے۔ آملیٹ کی پلیٹ سے آملیٹ کا ایک ٹکڑا کانٹے کی مدد سے اٹھاتے ہوئے عائشہ نے جواب دیا۔ اچھی کوشش ہے۔ جبریل نے مسکراتے ہوئے اون سلائیوں کو دوبارہ اس باکس میں رکھا جس میں وہ پڑے تھے۔ آپ یہ کافی لے سکتے ہیں؟ میں نے بھی بنائی تھی، پی نہیں۔ میں اپنے لیے اور بنا لیتی ہوں۔ اس نے کافی کا مگ لا کر اس کے سامنے ٹیبل پر پڑے ایک میٹ پر رکھ دیا تھا۔ وہ خود دوبارہ ناشتہ کرنے کچن کاؤنٹر کے پاس پڑے سٹول پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میرا خیال تھا آپ مجھے ناشتے کی بھی آفر کریں گی، جبریل نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ میں نے اس لیے آفر نہیں کی کیونکہ آپ قبول نہیں کرتے، اس نے ساسیجز کے ٹکڑے کرتے ہوئے جواباً کہا۔ ضروری نہیں، جبریل نے اصرار کیا۔ آپ ناشتہ کریں گے؟ ٹھیک سے اس نے پوچھا کیا؟ نہیں، جبریل نے کہا اور پھر بے ساختہ ہنسا۔ میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، اگر پتہ ہوتا کہ آپ کروا سکتی ہیں تو نہ کر کے آتا۔ ایزمپشنز بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں، اس نے کہا۔ عائشہ خاموشی سے اس کی بات سنتے ہوئے ناشتہ کر رہی تھی۔ میں آپ کی کال کا انتظار کرتا رہا تھا، اس توقع کے باوجود کہ آپ کال نہیں کریں گی، جبریل نے اس سے کہا۔ وہ کافی کا سپ لے رہا تھا۔ عائشہ نے کچن ساسیجز کا آخری ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے اسے دیکھا۔ اسے ایک کاغذ پر لکھا ہوا سوری کا وہ لفظ یاد آ گیا تھا جو وہ ایک لفافے میں دے کر گیا تھا، اور جسے دیکھ کر وہ بے حد الجھی تھی، اور اس سے کس بات کے لیے معذرت خواہ تھی، کس چیز کے لیے شرمندگی کا اظہار کر رہا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ کوئی وضاحت، کوئی توجیہ ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی، اور اتنا الجھنے کے بعد اس نے جبریل کو فون کر کے اس سے ایک لفظ کی وضاحت نہیں مانگی تھی۔ وہ اس شخص سے راہ رسم بڑھانا نہیں چاہتی تھی، بار بار اس سے بات کرنا، اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ ہر بار اس کی آواز، اس سے ملاقات عائشہ عابدین کو پتہ نہیں کیا کیا یاد دلانے لگتا تھا، کیا کیا پچھتاوا اور احساس زیاں تھا جو اسے ہونے لگتا تھا، اور عائشہ اپنے ماضی کے اس حصے میں نہیں جانا چاہتی تھی جہاں جبریل سکندر کھڑا تھا۔ وہ کلوزر کر چکی تھی۔ جبریل نے اسے کچن کاؤنٹر کے پاس سٹول پر بیٹھے اپنی خالی پلیٹ پر نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں دیکھا۔ اس نے جبریل کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا، یوں جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ جبریل کو سمجھ نہیں آیا وہ اس سے جو کہنے آیا تھا وہ کیسے کہے گا۔ اس وقت اس نے بے اختیار یہ خواہش کی تھی کہ کاش اس نے اس سرجری کے دوران ڈاکٹر ویزل کو وہ غلطی دیکھی ہی نہ ہوتی۔ آپ کا وزٹنگ کارڈ مجھ سے کھو گیا تھا، مجھے یاد نہیں وہ میں نے کہاں رکھ دیا تھا، وہ بالآخر بولی تھی، اور اس نے بے حد عجیب ایکسکیوز دی تھی اسے، یعنی وہ اسے یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اس نے جبریل کا نمبر سیو نہیں کیا ہوا تھا۔ کچھ کہنے کے بجائے جبریل نے اپنی جیب سے والیٹ نکال کر ایک اور وزٹنگ کارڈ نکالا اور اسے اون سلائیوں کے اس ڈبے میں رکھا، اور رکھتے ہوئے کہا، یہاں سے گم نہ ہو شاید۔ عائشہ نے نظریں چرا لی تھیں۔ وہ پلیٹیں اٹھاتے ہوئے انہیں سنک میں رکھائی۔ آپ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتے تھے؟ اپنے لیے کافی بناتے ہوئے اس نے بالآخر جبریل کو وہ ایشو یاد دلایا جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ احسن سعد مجھ سے ملنے آیا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جبریل نے اس سے کہا۔ اس کا خیال تھا وہ بری طرح چونکے گی۔ میں جانتی ہوں، وہ انتہائی غیر متوقع جواب تھا۔ جبریل چند لمحے بول نہیں سکا، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، وہ کافی کو اس انہماک سے بنا رہی تھی جیسے اس کی زندگی کا مقصد کافی کا وہ کپ بنانا ہی تھا۔ اس نے مجھے کال کی تھی، جبریل کی خاموشی کو جیسے اس نے ڈیکوڈ کرتے ہوئے مزید کہا۔ جبریل کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اب کیا کہے۔ اگر احسن سعد نے اسے کال کی تھی جبریل سے ملاقات کے بعد، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اس نے عائشہ کو اسپن کی سرجری کے حوالے سے، اس کے اعتراف کے حوالے سے کچھ نہ کہا ہو، اور اگر اس نے عائشہ سے ذکر کیا تھا تو عائشہ اس وقت اتنے پرسکون انداز میں اس کے سامنے کیسے بیٹھی رہ سکتی تھی۔ احسن سعد نے جبریل کے کام کو مشکل سے آسان کر دیا تھا، مگر اب اس کے بعد اگلا سوال جبریل کو سوجھ نہیں رہا تھا۔ وہ اب اپنا کافی کا مگ لیے اس کے سامنے صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ اب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کتنی گنہگار اور قابل نفرت ہوں۔ عائشہ عابدین کے لہجے میں عجیب اطمینان تھا، یوں جیسے وہ خود پر ملامت نہیں، اپنی تعریف کر رہی ہو۔ جبریل اسے دیکھتا رہا۔ عائشہ عابدین کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ تکلیف اور درد بھی نہیں جو جبریل نے ہر بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ شرمندگی اور ندامت بھی نہیں جو ہر بار اس کی آنکھوں میں جھلکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے جملے نے جبریل کے سارے لفظوں کو گونگا کر دیا تھا۔ احسن نے آپ کو یہ بتایا کہ سرجری میں؟ جبریل کو پتہ نہیں کیوں شبہ ہوا کہ شاید احسن نے اسے کچھ نہیں بتایا، ورنہ عائشہ عابدین کی زبان پر کچھ اور سوال ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، اس یک لفظی جواب میں نے جبریل کو ایک بار پھر کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اس کافی کے مگ میں سے اٹھتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی جو اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا، یوں جیسے وہ ہاتھوں میں کوئی کرسٹل بال لیے بیٹھی ہو۔
جس میں اپنا مستقبل دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ماضی وہ تھا جسے وہ بھولنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور حال میں اسے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ زندگی کے اس حصے سے بس آنکھیں بند کر کے گزرنا چاہتی تھی۔ احسن سعد کی چلاتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، گالی 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 اور گالیاں۔ وہ فون کان سے لگائے کسی میکینکی انداز میں وہ گالیاں سن رہی تھی جو کئی سال اس کی زندگی کے شب و روز کا حصہ رہی تھیں، اور وہ انہیں سنتے ہوئے اب امیون ہو چکی تھی۔ ان برے لفظوں کا زہر اب اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا تھا۔ نہ اسے شرم محسوس ہوتی تھی، نہ تذلیل، نہ ہتک، نہ غصہ، نہ پریشانی۔ طلاق کا کیس چلنے کے دوران، طلاق ہونے کے بعد اور اسفن کی کسٹڈی کے کیس کے دوران بھی احسن کا جب دل چاہتا تھا وہ اسے اس طرح فون کرتا تھا اور یہی سارے لفظ دہراتا تھا جو اس نے اب بھی دہرائے تھے۔ وہ کوشش کے باوجود اس کی کال نہ لینے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ نفسیاتی طرف پر وہ اس قدر خائف تھی کہ اسے یوں لگتا تھا وہ اس کی کال نہیں سنے گی تو وہ اس کے گھر آ جائے گا۔ وہ اسے یہی کہتا تھا اور وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ امریکہ میں تھی۔ اس کی ایک کال پر پولیس احسن سعد کو کبھی اس کے گھر کے پاس بھٹکنے بھی نہ دیتی، لیکن عائشہ اتنی بہادر ہوتی تو اس کی زندگی ایسی نہ ہوتی۔ ابیوز کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو اس نے اپنی شادی قائم رکھنے کے لیے ایک اچھی بیوی اور اچھی مسلمان عورت بننے کی جدوجہد کرتے ہوئے سہی تھی۔ ابیوز کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو اس نے اسفن کی زندگی میں باپ نام کی اس محرومی کو نہ آنے کے لیے سہی تھی جو خود اس کی زندگی میں تھی۔ اسفن کے ایک کندھے میں پیدائشی نقص تھا، وہ اپنا بازو ٹھیک سے اٹھا نہیں پاتا تھا اور وہ سلو لرنر تھا، اور اس کے یہ دونوں نقائص احسن سعد اور اس کی فیملی کے لیے ناقابل یقین اور ناقابل معافی تھے۔ ان کی 7 نسلوں میں کبھی کوئی بچہ کسی جسمانی یا ذہنی نقص کا شکار کبھی نہیں ہوا تھا، تو ان کے گھر میں اسفن کی پیدائش کیسے ہو گئی تھی؟ یہ بھی عائشہ کا قصور تھا، اس کے جینز کا، اس کے اعمال کا۔ وہ اس کا عذاب اور سزا تھی۔ احسن سعد اور اس کی فیملی کے لیے آزمائش کیوں بنا تھا؟ اور عائشہ کے کھوکھلے لفظ اب بالکل گونگے ہو گئے تھے۔ اسے بھی یقین تھا اس کی اولاد کی یہ تکلیف اس کے کسی گناہ کا نتیجہ تھی، پر کیا گناہ؟ یہ سوال وہ تھا جس کا جواب اسے نہیں ملتا تھا، اور اس معذور اولاد کے ساتھ اس نے احسن سعد کی اطاعت کی ہر حد پار کر لی تھی، صرف اس لیے کیونکہ اسے لگتا تھا اس کے بیٹے کو باپ کی ضرورت تھی، وہ اکیلی اسے کیسے پالتی۔ وہ اسفن کی پیدائش کے بعد امریکہ آ گئی تھی اور یہاں احسن نے اسے ریزیڈنسی کرنے کے لیے کہا تھا کیونکہ وہ فائنینشلی اتنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا تھا۔ عائشہ نے سوچے سمجھے بغیر اپنی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ احسن کو یکدم ایسے کون سے فائنانسز نظر آنے لگے تھے جس کے لیے اس کا کام کرنا بھی ضروری تھا، اور وہاں آنے کے 1 سال بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے امریکہ آنے کے چند مہینے بعد ہی احسن نے پاکستان میں دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ اب بہت فریکوینٹلی پاکستان آ جا رہا تھا، اور عائشہ کو کبھی شک نہیں ہوا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آ چکی تھی۔ وہ انکشاف کسی نے اس کی فیملی کے سامنے کیا تھا جو احسن سعد کی دوسری بیوی اور اس کے خاندان کو جانتا تھا۔ عائشہ عابدین کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ وہ اس کی خبر پر کس رد عمل کا اظہار کرتی۔ یہ سب فلموں اور ڈراموں میں ہوتا تھا، مگر اس کے ساتھ ہوا تھا تو اسے فلمیں اور ڈرامے بھی ہیچ لگنے لگے تھے۔ احسن سعد نے بے حد ڈٹائی سے دوسری شادی کا اعتراف کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ وہ مسلمان ہے اور 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے، اور یہاں تو اس کے پاس ایک بے حد مضبوط وجہ تھی کہ اس کی بیوی اسے صحت مند اولاد نہیں دے سکتی تھی جو اس کی دوسری بیوی اسے دے گی۔ زندگی میں وہ پہلا لمحہ تھا جب عائشہ عابدین تھک گئی تھی اور اس نے احسن سعد اور اس کی فیملی کے بجائے اپنی فیملی کی بات مانتے ہوئے اس سے علیحدگی کا فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے نے احسن سعد کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اسے عائشہ عابدین سے ایسے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اسفن کے نام کچھ جائیداد تھی جو عائشہ کے نانا نے عائشہ کے نام کرنے کے بجائے جائیداد کی تقسیم کے دوران اس کے بیٹے کے نام گفٹ کی تھی، اور عائشہ کے احسن سعد کے لیے ویلیویبل ہونے کی یہ بڑی وجہ تھی۔ اسے عائشہ کے کردار پر شک تھا، اس کی بے عمل اور بے ہدایتی پر شکایت تھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ عائشہ کو آزاد کرنے تیار نہیں تھا، مگر اس کا کوئی حربہ کارگر نہیں ہوا تھا۔ عائشہ کی طلاق کے پروسیڈنگز کے دوران پاکستان میں احسن سعد کی دوسری بیوی نے بھی شادی کے 8 ماہ بعد خلا کا کیس فائل کر دیا تھا۔ احسن سعد اور اس کی فیملی نے اس کے بعد کچھ مشترکہ فیملی فرینڈز کے ذریعے مصالحت کی بے انتہا کوشش کی تھی، مگر عائشہ کی فیملی نے ایسی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا تھا، اور عائشہ اس سارے عرصے میں ایک کچھوے کی مانند رہی تھی۔ جو ہو رہا تھا وہی ہونا چاہیے تھا، مگر جو بھی ہو رہا تھا وہ خود نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تب بھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ صحیح کر رہی ہے یا غلط، اللہ کے نزدیک اس کا یہ عمل گناہ تھا یا نہیں، اور اگر وہ گناہ تھا تو وہ چاہتی تھی یہ گناہ کوئی اور اپنے سر لے لے، لیکن اسے احسن سعد سے نجات دلا دے۔ جس دن اس کی طلاق فائنل ہوئی تھی اس دن اس نے حجاب اتار دیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا اب وہ کتنی بھی نیکیاں کر لے وہ اللہ کی نظروں میں گنہگار ہی تھی۔ احسن سعد نے ایک لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کی تھی، اس نے اسے اس دین سے بھی برگشتہ کر دیا تھا جس کی پیروکار ہونے پر عائشہ عابدین کو فخر تھا۔ تمہارے یار کو بتا آیا ہوں تمہارے سارے کرتوت، احسن سعد نے فون پر دھاڑتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ تم کیا پلان کر رہی ہو میرے بیٹے کو مار کر؟
تو اپنا گھر بساؤ گی، رنگرلیاں مناؤ گی؟ میں تو صرف تمہیں جیل نہیں بھیجوں گا، تمہارے اس یار کو بھی بھیجوں گا جس نے میرے بیٹے کے آپریشن کر کے جان بوجھ کر اسے مارا ہے، اور اس نے اپنی زبان سے مجھے بتایا ہے۔ وہ بکتا جھکتا بولتا ہی چلا جا رہا تھا اور وہ سنتی رہی تھی۔ عائشہ! جبریل کی آواز نے ایک بار پھر اسے چونکایا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں موجود کافی کے مگ سے اب بھاپ اٹھنا بند ہو چکی تھی، کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ عائشہ نے سر اٹھا کر جبریل کو دیکھا۔ وہ اب اسے بتا رہا تھا کہ اس آپریشن کے دوران کیا ہوا تھا، اور اسے یقین نہیں تھا، صرف اس کا اندازہ تھا کہ ڈاکٹر ویزل سے اس آپریشن میں کچھ غلطیاں ہوئی تھیں، اور قصوروار نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہا تھا۔ یہ اس کی بے وقوفی ہی تھی کہ وہ یہ انکشاف احسن سعد کے سامنے کر بیٹھا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، احسن سعد آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کی بات کے اختتام پر عائشہ کی زبان سے نکلنے والے جملے نے جبریل کو حیران کر دیا تھا۔ وہ اسی طرح پرسکون تھی، اور وہ اگر ایک شدید جذباتی رد عمل کی توقع کر رہا تھا تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ کسی غصے کا اظہار، کوئی ملامتی لفظ، کچھ بھی نہیں۔ وہ جواباً اسے تسلی دے رہی تھی کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے احسن کو بتا دیا کہ میں اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو مانتے ہوئے کورٹ میں اسفند کے قتل کا اعتراف کر لوں گی۔ اس کے اگلے جملے نے جبریل کے دماغ جیسے بھگ سے اڑا دیا تھا۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے؟ جیل کے ایک سنتری نے ایک راہداری جتنی لمبی بیرک کی ایک دیوار کے ساتھ چادر زمین پر ڈال کر سوئے اس بوڑھے آدمی کو بڑی رعونت کے عالم میں اپنے جوتے کی ٹھوکر سے جگایا۔ وہ ہڑبڑایا نہیں، ویسے ہی پڑا رہا، اور لیٹے لیٹے اس نے آنکھیں کھول کے سر پر کھڑے اس سنتری کو دیکھا۔ اسے یقین تھا اسے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ اس سے ملنے کون آ سکتا تھا؟ پچھلے 12 سالوں سے تو کوئی نہیں آیا تھا، پھر اب کون آئے گا؟ ارے اٹھ، مرا پڑا ہے، سنا نہیں ایک بار کہ کوئی ملنے آیا ہے؟ سنتری نے اس بار کچھ زیادہ طاقت سے اسے ٹھوکر ماری۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کون آیا ہے؟ اس نے سنتری سے پوچھا۔ وہی میڈیا والے کتے۔ سنتری نے گالی دی۔ سزائے موت کی قیدیوں سے انٹرویو کرنا ہے انہیں۔ اس نے ایک بار پھر لیٹنے کی کوشش کی، لیکن سنتری کے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے کی حرکت نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ ان میڈیا والوں سے بیزار تھا، اور NGO والوں سے بھی، جو وقتاً فوقتاً وہاں سروے کرنے آتے تھے، ان کے حالات زندگی جاننے، ان کے جرم کی وجوہات کوریدنے، جیل کے حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے۔ وہ جیسے سرکس کے جانور تھے جنہوں نے ان کے سامنے پیش ہو کر بتانا پڑتا کہ انہوں نے جو کیا کیوں کیا، اب انہیں پچھتاوا تھا، اور کیا انہیں اپنے گھر والے یاد آتے تھے؟ بیزاری کے ساتھ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ سنتری کے پیچھے چلتا گیا، جو اسے بیرک سے نکال کے ملاقاتیوں کی والی جگہ کے بجائے جیلر کے کمرے میں لے آیا تھا۔ اور وہاں غلام فرید نے پہلی بار ان 4 افراد کو دیکھا، جن میں سے 2 گورے تھے اور 2 مقامی خواتین۔ 2-4 انگلش میں بات کر رہے تھے، اور غلام فرید کے اندر داخل ہوتے ہی ان کے اور جیلر کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی، اور پھر جیلر سنتری کے ہمراہ وہاں سے چلا گیا۔ غلام فرید؟ ایک عورت نے جیسے تصدیقی انداز میں اس سے پوچھا۔ غلام فرید نے سر ہلایا۔ بیٹھو۔ اسی عورت نے اشارے سے سامنے پڑی ایک کرسی پر اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ غلام فرید کچھ نروس ہوا تھا، لیکن پھر وہ جھجکتا کرتا سمٹتا ان کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ایک گورے نے اس کے بیٹھتے ہی ہاتھ میں پکڑے ایک فون سے اس کی کچھ تصویریں لی تھیں۔ جس عورت نے اس سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، وہ پنجابی میں اس سے کچھ پوچھ رہی تھی کہ وہ کس جرم میں کب وہاں آیا تھا۔ غلام فرید نے رٹے رٹائے طوطے کی طرح اس کے ان 10-12 سوالات کا جواب دیا، اور پھر انتظار میں بیٹھ گیا تھا کہ اب وہ ان بنیادی سوالات کے بعد ایک بار پھر سے اس کے مجرم کو کوریدنا شروع کر دیں گے، پھر جیل میں اس کی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے، اور پھر مگر اس کی توقع غلط ثابت ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کی زبانی اس کا نام، ولدیت، رہائش، جرم کی نوعیت اور جیل میں آنے کے سال کے بعد اس سے پوچھا۔ جیل سے باہر آنا چاہتے ہو غلام فرید؟ وہ گورا تھا، مگر اس سے شستہ اردو میں بات کر رہا تھا۔ غلام فرید کو لگا اس سے سننے میں کچھ دھوکہ ہوا تھا۔ جیل سے باہر آنا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے جیسے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے تھے۔ جیل سے باہر؟ غلام فرید نے سوچا ایک لمحے کے لیے، کیا وہ جیل سے باہر آنا چاہتا تھا؟ پھر اس نے نفی میں سر ہلایا، جو اس آدمی کے لیے جیسا غیر متوقع تھا۔ کیوں؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ باہر آ کر کیا کروں گا؟ غلام فرید نے جواباً کہا تھا، نہ کوئی گھر ہے، نہ خاندان، اور اس عمر میں محنت مزدوری نہیں ہوتی۔ جیل ٹھیک ہے، یہاں سب ملتا ہے، غلام فرید نے کہا تھا۔ اس نے سوچا تھا اب سروے کے سوال بدل گئے تھے۔ اگر تمہیں ڈھیر سا پیسہ، ایک شاندار سا گھر اور ایک بیوی بھی مل جائے تو بھی باہر آنا نہیں چاہتے؟ زندگی نئے سرے سے شروع کرنا نہیں چاہتے؟ اس بار دوسری عورت نے اس سے کہا تھا۔ بہت سارا پیسہ؟ غلام فرید نے سوچا۔ بہت سارے پیسے کی خواہش نے ہی تو مسئلہ پیدا کیا تھا اس کے لیے۔ اسے پتہ نہیں کیا کیا یاد آیا تھا۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی جب وہ سوچتا تھا تو اسے سب یاد آ جاتا تھا۔ اپنی کڑوی زبان والی بیوی جس کے وہ عشق میں گرفتار تھا، اور جو کبھی شہد جیسی میٹھی تھی، اور وہ بچے، 1-2 سال کے وقفے سے باری باری پیدا ہونے والے 9 بچے، جن میں سے چند بڑوں کے علاوہ اسے اب کسی کا نام اور شکل یاد نہیں تھی۔ وہ مولوی جو اس کا دشمن تھا، اور وہ سود جو ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اسے آج بھی وہ رقم یاد تھی جو اس نے سود پر لی تھی،
اور وہ رقم بھی جو بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی تھی کہ ایک دن وہ اپنا ذہنی توازن ہی کھو بیٹھا تھا۔ سالار سکندر یاد ہے تمہیں؟ اس کو خاموش دیکھ کر اس گھوڑے نے غلام فرید سے پوچھا تھا۔ غلام فرید کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت آئی تھی۔ جھریوں سے بھرے چہرے، بڑھے بالوں اور بے ترتیب داڑھی کے ساتھ پھٹے پرانے ملگجے کپڑوں میں وہاں ننگے پاؤں بیٹھے بھی اسے سالار سکندر یاد تھا، اور اس کا باپ، اور وہ نفرت بھی جو اس کے دل میں ان کے لیے تھی، اور بہت سے ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے اس کا استعمال کیا تھا۔ غلام فرید نے زمین پر تھوکا تھا۔ کمرے میں بیٹھے چاروں افراد کے چہروں پر مسکراہٹ ابھری۔ میرے بچپن میں میری زندگی میں جتنا بڑا رول آپ لوگوں کی فیملی کا تھا، پچھلے 5 سالوں میں اتنا ہی بڑا رول اس شخص کا ہے، عبداللہ نے عنایہ کو بتایا تھا۔ چند ہفتوں بعد ہونے والی اپنی منگنی سے پہلے یہ ان کی دوسری ملاقات تھی۔ عنایہ ایک سیمینار میں شرکت کے لیے کیلیفورنیا آئی تھی اور عبداللہ نے اسے ڈنر پر بلایا تھا۔ وہ اسے ڈاکٹر احسن سعد سے ملوانا چاہتا تھا، جو اسی کے ہاسپٹل میں کام کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ سے ان سے بہت متاثر تھا۔ عنایہ نے کئی بار اسے پچھلے سالوں میں اس شخص کے حوالے سے سنا تھا جس سے وہ اب تھوڑی دیر میں ملنے والی تھی۔ مسلمان ہونا آسان تھا میرے لیے، لیکن مسلمان رہنا اور بننا بڑا مشکل تھا۔ ڈاکٹر احسن نے یہ کام بڑا آسان کر دیا میرے لیے۔ جبریل کے بعد یہ دوسرا شخص ہے جس میں رول ماڈل سمجھتا ہوں کہ وہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے تھے۔ عبداللہ بڑے پرجوش انداز میں عنایہ کو بتا رہا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے سن رہی تھی۔ عبداللہ جذباتی نہیں تھا، بے حد سوچ سمجھ کر بولنے والوں میں سے تھا اور کسی کی بیجا تعریف کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئے تم ان سے؟ عنایہ کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ ہنس پڑا۔ تم جیلس تو نہیں ہو رہی؟ اس نے عنایہ کو ٹیز کیا۔ ہوئی تو نہیں ہوں، لیکن ہو جاؤں گی، اس نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے تم ان سے ملو گی تو تم بھی میری طرح ہی ان سے متاثر ہو جاؤ گی، عبداللہ نے کہا۔ میں اپنے نکاح میں ایک گواہ انہیں بناؤں گا۔ عنایہ اس بار قہقہ مار کر ہنسی۔ عبداللہ تم اس قدر انسپائرڈ ہو ان سے؟ مجھے تھوڑا بہت تو اندازہ تھا، لیکن اس حد تک نہیں۔ مجھے اب اور اشتیاق ہو رہا ہے ان سے ملنے کا، عنایہ نے اس سے کہا۔ وہ یقیناً بڑے اچھے شوہر بھی ہوں گے۔ اگر تم نکاح میں بھی انہیں گواہ بنانا چاہتے ہو تو… عنایہ کو مزید تجسس ہوا تھا۔ بس اس ایک معاملے میں خوش قسمت نہیں رہے وہ۔ عبداللہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اچھی بیوی ایک نعمت ہوتی ہے اور بری ایک آزمائش، اور انہیں 2 بار اس آزمائش سے گزرنا پڑا۔ ان کی نرمی اور اچھائی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ان کی بیویوں نے۔ عبداللہ کہہ رہا تھا، اوہ دیٹس سیڈ۔ عنایہ نے کریدے بغیر افسوس کا اظہار کیا۔ تمہیں پتہ ہے تم سے شادی کے لیے بھی میں نے ان سے بہت دعا کروائی تھی، اور دیکھ لو ان کی دعاؤں میں کتنا اثر ہے، ورنہ تمہارے پیرنٹس آسان سے ماننے والے تو نہیں تھے۔ عبداللہ بڑے فخری انداز میں کہہ رہا تھا۔ میرے پیرنٹس کسی کی دعاؤں کے بجائے تمہارے کردار اور اخلاص سے متاثر ہوئے ہیں عبداللہ، عنایہ نے اسے جتایا۔ اسے اپنی بے یقینی کا وہ عالم بھی ابھی بھی یاد تھا جب چند مہینے پہلے عبداللہ سے پاکستان میں ملنے کے بعد امامہ نے اسے فون کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ انہوں نے اس کا رشتہ امریکہ میں مقیم ایک ہارٹ سرجن کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے بھونچکا رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے جو بھی پروپوزلز اس کے لیے زیر و غور آتے تھے، عنایہ سے مشورہ کیا جاتا تھا اور پھر اسے ملوایا جاتا تھا۔ یہ پہلا پروپوزل تھا جس کے بارے میں اسے اس وقت اطلاع دی جا رہی تھی جب رشتہ طے کر دیا گیا تھا۔ عجیب صدمے کی حالت میں اس نے امامہ سے کہا تھا، مگر ممی آپ کو مجھے پہلے ملوانا چاہیے تھا اس سے، اس کے بارے میں تو مجھ سے کچھ پوچھا تک نہیں آپ نے، تمہارے بابا نے بات طے کی ہے، امامہ نے جواباً کہا۔ عنایہ خاموش ہو گئی۔ عجیب دھچکا لگا تھا اسے۔ تم نہیں کرنا چاہتی؟ امامہ نے اس سے پوچھا۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا، پہلے بھی آپ لوگ ہی کو کرنا تھا تو ٹھیک ہے، عنایہ نے کچھ بجھے دل کے ساتھ کہا۔ اسے عبداللہ یاد آیا تھا اور بالکل اسی لمحے امامہ نے اس سے کہا، عبداللہ نام ہے اس کا۔ نام سن کر بھی لختہ بھر کے لیے ابھی اسے یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ ایرک عبداللہ کی بات کر رہی تھی۔ امامہ اس قدر کٹر مخالف نہیں تھی ایرک عبداللہ سے شادی کی کہ عنایہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جس عبداللہ کا اتنے دوستانہ انداز میں ذکر کر رہی تھی وہ وہی تھا۔ اوکے، عنایہ نے بمشکل کہا۔ تم سے ملنا بھی چاہتا ہے وہ؟ نیو یارک آیا ہوا ہے، میں نے اسے تمہارا ایڈریس دیا تھا، امامہ کہہ رہی تھی۔ عنایہ نے بے ساختہ کہا، ممی پلیز اب اس طرح میرے سر پر مت تھوپیں اسے، کہ آج مجھے رشتہ طے ہونے کی خبر دے رہی ہیں اور آج ہی مجھے اس سے ملنے کا بھی کہہ رہی ہیں۔ ویسے بھی اب رشتہ طے ہو گیا ہے، ملنے نہ ملنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے جیسے اپنے اندر کا غصہ نکالا تھا۔ اس کی فیملی بھی شاید ساتھ ہو، اس کی ممی سے بات ہوئی ہے میری، اگلے ٹرپ پر میں بھی ملوں گی اس کی فیملی سے، منگنی کا فارمل فنکشن تو چند مہینوں بعد ہوگا۔ امامہ نے اس طرح بات جاری رکھی تھی جیسے اسے عنایہ کی خفگی کو نوٹس ہی نہیں کیا تھا۔ عنایہ صدمے کی حالت میں اگلے 1 گھنٹے تک وہیں بیٹھی رہی تھی، اور 1 گھنٹے کے بعد اس کے دروازے پر بیل بجنے پر اس نے جس شخص کو دیکھا تھا اسے لگا تھا سردیوں کے موسم میں ہر طرف بہار آ گئی تھی۔ گلاب کا ایک کھلا پھول ٹہنی سمیت اسے پکڑاتے ہوئے دروازے پر ہی اس نے عنایہ سے پھاوڑا مانگا تھا تاکہ اس کے دروازے کے باہر بڑی برف ہٹا سکے۔ وہ کئی سالوں بعد مل رہے تھے اور عنایہ کو وہی ایرک یاد تھا۔
جو اکثر ان کے گھر میں لگے پھول ہی توڑ کر اس کو اور امامہ کو لا کر دیا کرتا تھا، اور جس کی فیوریٹ ہابی سردیوں میں اپنے اور ان کے گھر کے باہر سے برف ہٹانا تھی۔ ہی از ہیئر، عبداللہ کی آواز اسے خیالوں سے باہر لے آئی تھی۔ وہ ریسٹورانٹ کے دروازے پر نمودار ہونے والے کسی شخص کو دیکھتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ عنایت نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ احسن سعد سے اس کی پہلی ملاقات تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس سے ہونے والا اگلا سامنا اس کی زندگی میں کتنا بڑا بھونچال لانے والا تھا۔ تمہارے لیے کوئی لڑکی دیکھے؟ امامہ نے حمید سے اس صبح ناشتے کی ٹیبل پر کہا تھا۔ وہ ان کے پاس چند دنوں کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا، یہ اس کی روٹین میں شامل تھا۔ بنا بتائے کچھ دنوں کے لیے امامہ اور سکندر عثمان سے ملنے آ جانا۔ اپنی زندگی اور بزنس کے بے پناہ مصروفیات میں بھی وہ کبھی یہ نہیں بھولتا تھا۔ صرف ایک لڑکی؟ حمید نے بڑی سنجیدگی سے امامہ سے کہا، جو اس کی پلیٹ میں کچھ اور آملیٹ ڈال رہی تھی۔ وہ پچھلے کچھ عرصے سے ہر بار اس کے پاکستان آنے پر اس شادی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کہتی رہتی تھی۔ وہ ہنس کر ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتا۔ میں سیریس ہوں، مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ امامہ نے اسے گھورا تھا۔ باقی دنوں میں سے ہر ایک آزاد پھر رہا ہے تو میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ حمید نے اس سے کہا تھا۔ جبریل کے پاس ابھی شادی کے لیے وقت نہیں، عنایت کی تو ریزیڈنسی مکمل ہوتے ہی کر دوں گی۔ رئیسہ اور تمہارے لیے اب تلاش شروع کرتی ہوں، امامہ نے اپنے لیے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے کہا۔ یو شوڈ ڈو سم تھنگ مور پروڈکٹیو، حمید نے اسے چھیڑا۔ مثلاً؟ اس نے جواباً بڑی سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ ڈھونڈتا ہوں آپ کے لیے کوئی پروڈکٹیو کام، حمید نے آملیٹ کا آخری ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ یہاں کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور اس عمر میں نئے سرے سے کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے۔ اتنے سالوں سے ایک روٹین کی عادی ہوں، اور پاپا کو اس طرح گھر چھوڑ کر میں کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈنا نہیں چاہتی، امامہ نے اس سے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا، یوں جیسے اسے خدشہ ہو وہ واقعی اس کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈنے نہ چل پڑے۔ وہ تھا بھی ایسا ہی۔ حمید نے امامہ کو بڑے پیار سے دیکھا۔ وہاں اسلام آباد کے ایک گھر میں اپنی منتخب کردہ گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے ہوئے بھی وہ ان سب کی زندگی کا محور تھیں۔ حمید نے جو سال 55 میں یہاں سالار اور جبریل کے عدم موجودگی میں امامہ کے ساتھ گزارے تھے، وہ ان دونوں کو بہت قریب لے آئے تھے۔ وہ اس سے پہلے اپنے ہر دکھ سکھ کی بات جبریل سے کرنے کی عادی تھی، اب حمید سے کرنے لگی تھی۔ اس نے امامہ کی بات سننے اور ماننے کی عادت انہی سالوں میں سیکھی تھی۔ ممی، آپ نے اپنی فیملی کے لیے زیادہ قربانیاں دی ہیں، حمید نے یکدم پتہ نہیں کس ذہنی رو میں اس سے کہا تھا۔ وہ اس کی بات پر چائے کا سپ لیتے لیتے مسکرا دی۔ ہمیشہ عورت ہی دیتی ہے حمید، میں نے کوئی کام الگ نہیں کیا، اس نے بڑی لاپرواہی سے حمید سے کہا تھا۔ اگر آپ کو کبھی اپنی جیسی عورت ملے تو مجھے اس سے ضرور ملوائیں، ہو سکتا ہے میں شادی کر لوں اس سے، بلکہ فوراً کر لوں گا، اس نے کہا۔ امامہ بڑے پراسرار انداز میں مسکرائی۔ یہ تو کام بڑا آسان کر دیا ہے تم نے میرے لیے، وہ بھی مسکرایا۔ تمہارے ساتھ چلنا اور زندگی گزارنی بھی بہت مشکل ہوگا حمید، تم بھی کام کے معاملے میں اپنے بابا جیسے ورک اہلک ہو، جو کام سامنے پر سب کچھ بھول بیٹھے، امامہ نے اس سے کہا تھا۔ بابا سے موازنہ نہ کریں میرا، ان کی اور میری سپیڈ میں بہت فرق ہے، وہ خوش دلی سے ہنسا تھا۔ رئیسہ اچھی لڑکی ہے، امامہ نے یکدم کہا تھا۔ حمید کو سمجھ نہیں آئی انہیں بیٹھے بٹھائے رئیسہ کیوں یاد آ گئی تھی۔ امامہ نے بھی اس سے آگے کچھ نہیں کہا تھا۔ ہاں رئیسہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس نے بھی سوچے سمجھے بغیر ماں کی بات کی تائید کی تھی، اور اسے حشام اور رئیسہ کا مسئلہ یاد آ گیا تھا جسے ڈسکس کرنے کے لیے وہ امامہ کے پاس آیا تھا، مگر اگلے دن سکندر عثمان کی اچانک موت نے اسے یہ کرنے نہیں دیا تھا۔ اس بینکویٹ ہال کے اوپر والے فلور کے ایک کمرے کی ایک کھڑکی کے شیشوں سے ایک اور ٹیلی اسکوپک رائفل بالکل اسی طرح ٹارگٹ کلر کو نشانہ بنائے الٹی گنتی گننے میں مصروف تھی۔ وہ چوتھا فلور تھا، اور وہ کمرہ اس فلور کے اسٹور رومز میں سے ایک تھا جہاں پر صفائی ستھرائی اور اسی کا سامان ٹرالیز میں بھرا پڑا تھا۔ نے اسے بینکویٹ ہال میں اس مہمان کے لیے اس پیشہ ورانہ قاتل کا انتخاب کیا تھا، انہی لوگوں نے اس قاتل کے لیے اس شخص کا انتخاب کیا تھا، اور اس جگہ کا بھی جہاں وہ 40 سالہ شخص رائفل کے ٹریگر پر انگلی رکھے آنکھیں اس ٹارگٹ کلر پر لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے اس کمرے کو اندر سے لاک کر رکھا تھا۔ وہ ایک ٹرالی دھکیلتا وہ اس کمرے میں صبح کے وقت آیا تھا جب اس فلور کے کمروں کی ہاؤس کیپنگ ہو رہی تھی، اور وہ اپنی ٹرالی کو اندر رکھ کر باہر جانے کے بجائے خود بھی اندر ہی رہ گیا۔ وقتاً فوقتاً کچھ اور بھی ٹرالیاں لانے والے اندر آتے اور جاتے رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہیلو ہائی کا تبادلہ بھی کرتے رہے تھے، مگر کسی کو اس پر شبہ نہیں ہوا تھا۔ ایک مقررہ وقت پر اس نے اسٹور روم کے اندر سے لاک کر لیا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا اب اس فلور کو بھی وقتی طور پر سیل کیا جانا تھا جب تک وہ کانفرنس وہاں جاری تھی۔ اسٹور روم کی کھڑکی کے شیشے میں اس کی ٹیلی اسکوپک رائفل کے لیے ایک سوراخ پہلے سے موجود تھا جسے ٹیپ لگا کر وقتی طور پر بند کیا گیا تھا۔ اس نے ٹیپ ہٹانے سے پہلے ایک دوسری ٹیلی اسکوپ سے سڑک کے پاس اس عمارت کے اس فلیٹ کی اس کھڑکی کو دیکھا، اور پھر اس پیشہ ور قاتل کو جو گھات لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے اپنی گھڑی کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگایا، ابھی بہت وقت تھا، اور اس کی کھڑکی سے اس پیشہ ور قاتل کی کھڑکی کا ویو بے حد زبردست تھا۔ وہ پہلا فائر مس بھی کر جاتا تو بھی وہ قاتل اس کی رینج میں رہتا، بھاگتے ہوئے بھی۔
کھڑکی سے ہٹنے کی کوشش کے دوران بھی انہوں نے جیسے اس کے لیے حلوہ بنا دیا تھا۔ اسے یقین تھا اس کھڑکی میں گھات لگانے کے بعد اس پیشہ ور قاتل نے اس ہوٹل کے اوپر نیچے کے ہر فلور کی کھڑکیوں کو اپنی ٹیلیسکوپک رائفل سے ایک بار جیسے کھوجا ہوگا، کہیں کوئی غیر معمولی حرکت یا شخص کو ٹریس کرنے کے لیے کوشش کی ہوگی۔ وہ ٹیلیسکوپک رائفل کھڑکی کے شیشے سے لگا کر بیٹھتا، خود اس کی نظر میں نہ آتا تب بھی اس کی رائفل کی ٹال اس کی نظر میں آ جاتی۔ اس لیے آخری منٹوں تک وہ کھڑکی کے پاس نہیں گیا تھا۔ اسے اس پیشہ ور قاتل پر ایک پہلا اور آخری کارگر شاٹ فائر کرنے کے لیے گھنٹوں چاہیے بھی نہیں تھے۔ وہ بے حد کلوز رینج میں تھا اور اب بالکل آخری منٹوں میں اس نے بالآخر رائفل کو سوراخ میں ٹکایا تھا۔ اسے اس پیشہ ور قاتل کو اس وقت مارنا تھا جب وہ فائر کر چکا ہوتا۔ اس مہمان کو صرف مارنا ضروری نہیں تھا بلکہ اس سازش کے سارے ثبوت مٹائے جانے بھی ضروری تھے۔ گھڑی کی سوئیاں جیسے بھاگتی جا رہی تھیں، ٹک 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 کرتے۔ وہ ٹریگر پر اپنا دباؤ بڑھا رہا تھا۔ حمید سکندر سے ہشام متاثر زیادہ تھا یا مرعوب، اسے کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا، مگر وہ اس سے جیلس تھا۔ اس کے بارے میں اسے شبہ نہیں تھا۔ رئیسہ سے ملنے اور اس کی فیملی کے بارے میں جاننے سے بھی پہلے وہ حمید سکندر کے بارے میں جانتا تھا۔ اپنے تقریباً ہم عمر اس نوجوان کے بارے میں وہ اتنا ہی تجسس رکھتا تھا جتنا بزنس اور فائنانس کی دنیا میں دلچسپی رکھنے والا کوئی بھی شخص۔ ہشام کباب امریکہ میں سفارتکاری کے دوران بھی بہت ساری کمپنیز چلا رہا تھا اور ان کمپنیز سے کچھ واسطہ اس حمید سکندر کی کمپنی سے بھی پڑتا تھا۔ وہ خود حمید سے رئیسہ سے متعارف ہونے سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا، لیکن اس کا باپ مل چکا تھا اور اس کا مداح تھا۔ اپنی زندگی کی دوسری دہائی کے اوائل میں جن بزنس ٹائکونز سے ڈیل کر رہا تھا وہ عمر میں اس سے دگنا نہیں 4 گنا بڑے تھے۔ اس کے باوجود حمید سکندر کی بزنس اور فائنانس کی سمجھ بوجھ کو کوئی سوال نہیں کرتا تھا۔ وہ بولتا تھا تو لوگ سنتے تھے، بیان جاری کرتا تھا تو اس پر تبصرے آتے تھے، پروڈکٹ پلان دیتا تھا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ مارکیٹ میں نوٹس نہ ہو، اور بزنس وینچرز کرتا تھا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ناکامی سے دوچار ہو۔ اور اس حمید سکندر سے متاثر ہونے والوں میں ایک ہشام بھی تھا، متاثر بھی، مرعوب بھی، لیکن اسے رقابت کا جذبہ اس نے رئیسہ کی وجہ سے رکھنا شروع کیا۔ وہ لڑکی جس پر ہشام جان چھڑکتا تھا وہ صرف ایک شخص پر اندھا اعتماد کرتی تھی، صرف ایک شخص کا حوالہ بار بار دیتی تھی، اور بدقسمتی سے وہ شخص وہ تھا جس سے ہشام پہلے ہی مرعوب تھا۔ پھر رقابت کے علاوہ کوئی اور جذبہ ہشام اپنے دل میں محسوس کر ہی نہیں سکتا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ رئیسہ اسے صرف ایک دوست اور بھائی سمجھتی تھی، اور یہ جاننے کے باوجود کہ حمید کے بھی احساسات رئیسہ کے لیے ایسے ہی تھے۔ وہ رئیسہ سے متعارف ہونے کے بعد حمید سے چند بار سرسری طور پر مل چکا تھا، مگر یہ پہلا موقع تھا جب وہ اس سے تنہا ملنے جا رہا تھا، اور وہ بھی اس کے گھر پر۔ وہ اب بحرین کا ولی عہد نہ ہوتا تو اس شخص سے ملنے کے لیے جاتے ہوئے بے حد احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہوتا۔ حمید سکندر کی کامیابی اور ذہانت کسی کو بھی اس احساس سے دوچار کر سکتی تھی۔ نیو یارک کے ایک مہنگے ترین علاقے میں ایک 57 منزلہ عمارت کی چھت پر بنے اس پینٹ ہاؤس میں حمید سکندر نے بے حد گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کے ساتھ اب سائے کی طرح رہنے والے باڈی گارڈز اس عمارت کے اندر نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ انٹرس پر وزٹرز میں صرف ہشام کا نام تھا، ولی عہد یا شاہی خاندان کے القابات کے بغیر۔ ان چند مہینوں میں پہلی بار ہز رائل ہائنس صرف ہشام بن صباح کے طور پر پکارے گئے تھے۔ اسے برا نہیں لگا، صرف عجیب لگا۔ وہ نام اس کے پینٹ ہاؤس کے دروازے پر اندر داخلے کے وقت حمید نے اور بھی چھوٹا کر دیا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم بالکل وقت پر آئے ہو ہشام، اس سے مصافحہ کرتے ہوئے ایک سیاہ ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ میں ملبوس حمید سکندر نے کہا تھا۔ وہ اتوار کا ایک اور دن تھا اور وہ لنچ کے بعد مل رہے تھے۔ وہ دنیا کے امیر ترین نوجوانوں میں سے ایک کے گھر پر تھا، اور ہشام کا خیال تھا اس پینٹ ہاؤس میں بھی وہی سب لوازمات ہوں گے جو وہ اپنے خاندانی محلات اور اپنے سوشل سرکل میں دیکھتا رہا تھا۔ پرتعیش رہائش گاہ جہاں پر دنیا کی ہر آسائش ہوگی، ہر طرح کے لوازمات کے ساتھ، بہترین انٹیریئر، فرنیچر، شو پیسز، بارز اور دنیا کی بہترین سے بہترین شراب۔ اس کا خیال تھا نیو یارک کے اس مہنگے ترین علاقے میں اس پینٹ ہاؤس میں حمید سکندر نے ایک دنیاوی جنت بسا رکھی ہوگی، کیونکہ ہشام ایسی جنتیں دیکھتا آیا تھا۔ حمید سکندر کے اس پینٹ ہاؤس میں کچھ بھی نہیں تھا، بہت مختصر، تقریباً نہ ہونے کے برابر فرنیچر، دیواروں پر چند کیلی گرافی کے شاہکار، اور کچن کاؤنٹر پر ایک رحل میں کھلا قرآن پاک، جس کے قریب پانی کا ایک گلاس اور کافی کا ایک مگ تھا۔ ہشام بن صباح عجیب ہیبت میں آیا تھا، اس شخص کی جس سے وہ مل رہا تھا، جسے بزنس اور فائنانس کی دنیا کا گرو نہیں جن مانا جاتا تھا، اور جس کے کروڑوں روپے کے اس پینٹ ہاؤس میں دکھاوے کے لیے بھی رکھے جانے والی چیز قرآن پاک تھا۔ وہ سالار سکندر کا خانزادہ تھا۔
یہ میرے دادا کا دیا ہوا قرآن پاک ہے، اسے ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں میں، گھر پر تھا، فرصت بھی تو تمہارے آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا۔ حمید نے رحل پر رکھے قرآن پاک کو بند کرتے ہوئے کہا، بیٹھو۔ وہ اب حشام سے کہہ رہا تھا۔ اس کو اس کاؤنٹر کے قریب پڑے کچن سٹولز کے بجائے لاؤنج میں پڑے صوفوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ پورا پینٹ ہاؤس اس وقت دھوپ سے چمک رہا تھا۔ سفید انٹیریئر میں گلاس سے چھن چھن کر آتی ہوئی روشنی کی کرنیں ان صوفوں تک بھی آ رہی تھیں جن پر اب وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حشام بن صباح شاہی محل کے تخت پر بیٹھ کر آیا تھا، مگر اس کے سامنے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوئے شخص کے جیسا شمتراک اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بات کا آغاز مشکل ترین تھا، اور بات کا آغاز حمید نے کیا تھا، اسے چائے کافی کی آفر کے ساتھ۔ کافی؟ اس نے جواباً آفر قبول کرتے ہوئے کہا۔ حمید نے اٹھ کر سامنے کچن ایریا میں کافی میکر سے کافی بنانے لگا۔ رئیسہ سے تمہارا بہت ذکر سنا ہے میں نے، اور ہمیشہ اچھا۔ وہ کافی بناتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا۔ میں نے بھی۔ حشام کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ حمید کافی میں ڈلتے ہوئے مسکرایا اور اس نے کہا، آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ۔ وہ اب کافی کے 2 مگ اور کوکیز کی ایک پلیٹ ایک ٹرے میں رکھے واپس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ حشام نے کچھ کہے بغیر کافی کا مگ اٹھایا۔ حمید نے ایک کوکی، تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ کوکی کو کھانا شروع کرنے سے پہلے اس نے حشام کو ایک ریمائنڈر دیا۔ ہاں۔ حشام کو ایک دم کافی پینا مشکل لگنے لگا۔ جس مسئلے کے لیے وہ وہاں آیا تھا وہ مسئلہ پھر گلے کے پھندے کی طرح یاد آیا تھا۔ میں رئیسہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس نے بالآخر اس جملے کا آغاز کیا جس جملے سے وہ آغاز کرنا نہیں چاہتا تھا۔ گڈ۔ حمید نے بے حد اطمینان سے، جیسے کوکی کو نگلنے سے پہلے یوں کہا جیسے وہ اس کا چیس کا سکور تھا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حشام نے اگلا جملہ ادا کیا۔ اسے اپنا آپ عجیب چند محسوس ہو رہا تھا اس وقت۔ میں جانتا ہوں، حمید نے کافی کا پہلا سپ لیتے ہوئے کہا، مگر سوال یہ ہے کہ یہ کرو گے کیسے؟ اس نے جیسے حشام کی مدد کرتے ہوئے کہا۔ وہ اسے سیدھا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے لے آیا تھا جس پر بات کرنے کے لیے وہ آیا تھا۔ حشام اگلے کئی لمحے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ حمید کو اس پر ترس آنے لگا تھا۔ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ حشام نے ایک دم مجھ سے پوچھا۔ حمید کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ جو میں کرتا وہ تم کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتے، حمید نے جواباً کہا۔ حشام کو عجیب سی ہدت محسوس ہوئی۔ وہ اسے چیلنج کر رہا تھا۔ تم بتائے بغیر مجھے جج نہیں کر سکتے، اس نے حمید سے کہا۔ ٹھیک ہے، بتا دیتا ہوں، حمید نے کافی کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ رئیسہ کو چھوڑ دینے کے علاوہ کوئی بھی حل بتا دو میرے مسئلے کا۔ پتہ نہیں اسے کیا وہم ہوا تھا کہ حمید کے بولنے سے پہلے وہ ایک بار پھر بول اٹھا تھا۔ حمید نے اس بار مسکرایا نہیں، صرف اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا۔ میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو… امامہ جبریل کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ اسے کچھ دیر کے لیے جیسے اس کی باتیں سمجھنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے جو عنایہ اور عبداللہ کے حوالے سے کہا، جو احسن اور عبداللہ کے حوالے سے، اور جو اپنے اور عائشہ کے حوالے سے، وہ سب کچھ عجیب انداز میں اس کے دماغ میں گڑمڑ ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا جبریل، وہ بالآخر اس سے کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ ممی، آئی ایم سوری۔ جبریل کو بے اختیار اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوا کہ اس نے ماں کو پریشان اور حواس باختہ کر دیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ ماں کو کسی لڑکی کے حوالے سے اپنے کسی افیئر کی بات کر رہا تھا، وہ بھی ایک ایسا معاملہ جس میں اس پر الزامات لگائے جا رہے تھے۔ عائشہ عابدین کون تھی؟ امامہ نے زندگی میں کبھی اس کا نام نہیں سنا تھا، اور جبریل پر کیوں اس کے ساتھ انوالوڈ ہونے کے الزام ایک ایسا شخص لگا رہا تھا جو اس کے ہونے والے داماد کے لیے ایک انسپریشن کی حیثیت رکھتا تھا؟ اور جبریل کیوں عنایہ کی شادی عبداللہ کے ساتھ ہونے کے اچانک خلاف ہو گیا تھا، جبکہ ماضی میں ہمیشہ وہی تھا جو امامہ کو عبداللہ کے حق میں قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا؟ میں یہ سب آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کے علاوہ اور کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے۔ وہ شرمندہ زیادہ تھا یا پریشان، اندازہ لگانا مشکل تھا، لیکن اس سب میں عنایہ اور عبداللہ کا کیا قصور ہے؟ ممی، اگر وہ اس شخص کے زیر اثر ہے تو وہ بیوی کے ساتھ رویے کے لحاظ سے بھی ہوگا۔ جو کچھ میں نے حسن سعد کو عائشہ کے ساتھ کرتے دیکھا ہے وہ میں اپنی بہن کے ساتھ ہوتے نہیں دیکھ سکتا، جبریل نے غیر مبہم لہجے میں کہا تھا۔ تم نے عنایہ سے بات کی ہے؟ امامہ نے بے حد تشویش سے اس سے پوچھا۔ ہاں میں نے کی ہے، اور وہ بہت اپسیٹ ہوئی ہے، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا سوچ رہی ہے، جبریل کہہ رہا تھا۔ امامہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے جبریل کو کبھی اس طرح پریشان اور اس طرح کسی معاملے پر سٹینڈ لیتے نہیں دیکھا تھا۔ اتنے مہینے سے عائشہ عابدین کا مسئلہ چل رہا ہے، تم نے پہلے کبھی مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ بے حد سنگین الزامات تھے جو جبریل پر کسی نے لگائے تھے، اور اپنی اولاد پر اندھا اعتماد کرتے ہونے کے باوجود امامہ مل کر رہ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنی اولاد کے حولے سے ایسی کسی بات کو سننا پڑ رہا تھا، وہ بھی جبریل کے بارے میں۔ حمید کے حوالے سے کوئی بات وہ سنتی تو شاید پھر بھی اس کے لیے غیر متوقع نہ ہوتی، وہ حمید سے کچھ بھی توقع کر سکتی تھی، لیکن جبریل؟ بتانے کے لیے کوئی بات تھی ہی نہیں ممی، جبریل نے جیسے صفائی دینے کی کوشش کی۔ ایک دوست کی بہن ہے وہ، دوست نے اس کی مدد کرنے کے لیے کہا، اور میں اس کے لیے کنسیڈریٹ تھا
کیونکہ مجھے لگا آپریشن میں کچھ غلطی ہوئی ڈاکٹر ویزل سے، اگرچہ اس میں میرا قصور نہیں تھا، پھر بھی میں اس سے ہمدردی رکھ رہا تھا۔ مجھے یہ تھوڑی پتہ تھا کہ ایک سائیکو آ کر خامخواہ میں مجھے اپنی ایکس وائف کے ساتھ انوالو کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کہتا جا رہا تھا، "دیٹ مین از"، جبریل کہتے کہتے رک گیا، یوں جیسے اس کے پاس احسن سعد کو بیان کرنے کے لیے لفظ ہی نہ رہے ہوں۔ "تمہارے پاپا سے بات کرنی ہوگی ہمیں، اتنا بڑا فیصلہ ہم خود نہیں کر سکتے"۔ امامہ نے اس کی بات ختم ہونے کے بعد کہا، "فیصلہ بڑا ہو یا چھوٹا، ممی میں عنایا کہ عبداللہ سے شادی نہیں ہونے دوں گا"۔ جبریل نے شاید زندگی میں پہلی بار امامہ سے کسی بات پر ضد کی تھی۔ "کسی دوسرے کے جرم کی سزا ہم عبداللہ کو تو نہیں دے سکتے جبریل"۔ امامہ نے مدھم آواز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ "عبداللہ میری ذمہ داری نہیں ہے، عنایا ہے، میں رسک نہیں لے سکتا، اور نہ ہی آپ کو لینا چاہیے"۔ وہ ماں کو جیسے خبردار کر رہا تھا، اور امامہ اب واقعی پریشان ہونے لگی تھی۔ "تمہارے بابا جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہتر فیصلہ ہوگا، اور تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں عنایا کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتے، لیکن ہم عبداللہ کی بات سنے بغیر اس طرح اس سے قطع تعلق بھی نہیں کر سکتے"۔ امامہ نے کہا، "عبداللہ سے ایک بار بات کرنی چاہیے"۔ جبریل کچھ ناخوش ہو کر اٹھ کر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا جب امامہ نے اسے پکارا۔ وہ پلٹا، "ایک بات پوری ایمانداری سے بتانا مجھے"۔ وہ ماں کے سوال اور انداز دونوں پر حیران ہوا تھا۔ "جی، تم عائشہ عابدین کو پسند کرتے ہو"۔ جبریل ہل نہیں سکا۔ وہ عنایا کے کہنے پر عائشہ عابدین سے ملنے آیا تھا، یقین اور بے یقینی کی ایک عجیب کیفیت میں جھولتے ہوئے۔ وہ اسلام سے ایک بچے کے طور پر متعارف ہوا تھا، ایک بچے کے طور پر متاثر۔ وہ ایک ایسے خاندان کے ذریعے اس مذہب کا سحر میں آیا تھا جیسے لوگ اس نے دیکھے ہی نہیں تھے۔ اس کی نرمی، فیاضی اور ہمدردی نے ایرک کو وجود نہیں، دل اپنی مٹھی میں کیا تھا۔ اتنے سالوں میں وہ اسلام کی اسی روشن خیالی، اسی فیاضی اور نرمی کو ہی آئیڈیلائز کرتا رہا تھا، اور اب وہ اپنے مینٹور کے بارے میں ایسی باتیں سن رہا تھا جو اس کے لیے ناقابل یقین تھیں۔ وہ اس نے عنایا کی زبان سے نہ سنی ہوتی تو وہ انہیں جھوٹ کے پلندے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ سمجھتا۔ ڈاکٹر احسن سعد وہ نہیں ہو سکتے اور وہ نہیں کر سکتے جس کا الزام عنایا ان پر لگا رہی تھی۔ عنایا نے امریکہ پہنچنے کے فوراً بعد اسے کال کر کے بلوایا تھا اور پھر احسن سعد کے معاملے میں اسے ڈسکس کیا تھا، جبریل پر ڈاکٹر احسن کے الزامات کو بھی اور عائشہ عابدین کے ساتھ ہونے والے معاملات کو بھی۔ وہ یقین کرنے پر تیار نہیں تھا کہ احسن سعد اتنا بے حس اور جھوٹا ہو سکتا تھا، مگر جس پر وہ الزامات لگ رہے تھے اس کے بارے میں بھی عبداللہ قسم کھا سکتا تھا کہ وہ یہ نہیں کر سکتا۔ دونوں کے درمیان بحث ہوئی، پھر تکرار، اور پھر ان کی زندگی کا پہلا جھگڑا، وہ بےحد ٹھنڈے اور دھیمے مزاج کے لوگوں میں۔ میں یقین نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر احسن سعد عملی مسلمان ہیں، نماز کی امامت کرواتے ہیں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، یہ سب، اور بغیر وجہ کے؟ میں مان ہی نہیں سکتا۔ وہ اس کے علاوہ کچھ کہتا بھی تو کیا کہتا؟ "تو جاؤ، تم پھر عائشہ سے مل لو اور خود پوچھ لو کہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، لیکن میرا بھائی جھوٹ نہیں بول سکتا"۔ عنایا نے بھی جواباً بے حد خفگی سے کہا تھا۔ ملاقات کا اختتام بے حد تلخ نوٹ پر ہوا تھا، اور اس وقت پہلی بار عنایا کو احساس ہوا کہ جبریل کے خدشات بے جا نہیں تھے۔ عبداللہ اگر اس حد تک احسن سعد سے متاثر تھا تو ان دونوں کے تعلق میں یہ اثر بہت جلد رنگ دکھانے لگتا۔ وہ عبداللہ سے مل کر بہت ڈسٹربڈ ہو کر آئی تھی۔ وہ مصیبت جو کسی اور کے گھر میں تھی ان کی زندگی میں ایسے آئی تھی کہ انہیں اندازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ عبداللہ نے اس سے ملنے کے بعد اسے کال نہیں کی تھی، اس نے جبریل کو کال کی تھی، ایک بے حد شکایتی کال، یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ احسن سعد کے حوالے سے یہ سب کیوں کہہ رہا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتا احسن کتنا اچھا مسلمان اور انسان تھا؟ وہ بہت دیر جبریل کی بات سنے بغیر بے حد جذباتی انداز میں بولتا ہی چلا گیا تھا۔ جبریل سنتا رہا تھا۔ وہ اس کی زندگی کے مشکل ترین لمحات میں سے ایک تھا، ایک نو مسلم کو یہ بتانا کہ اس کے سامنے جو سب سے زیادہ عملی مسلمان تھا وہ اچھا انسان ثابت نہیں ہوا تھا۔ وہ عبداللہ کے دل مسلمانوں سے نہیں اٹھانا چاہتا تھا، خاص طور پر ان مسلمانوں سے جو تبلیغ کا کام کر رہے تھے۔ وہ ایک حافظ قرآن ہو کر ایک دوسرے حافظ قرآن کے بارے میں ایک نو مسلم کو یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ وہ جھوٹا تھا، ظالم تھا، بہتان لگانے والا ایک لالچی انسان تھا، اس کے باوجود کہ وہ صوم و صلات کا پابند ایک مسلمان تھا۔ جبریل سکندر کا مخمصہ ایک بڑا مخمصہ تھا، مگر اس کی خاموشی اس سے زیادہ خرابی کا باعث بنتی تو وہ خاموش نہیں رہ پایا تھا۔ احسن سعد کے بارے میں جو میں جانتا ہوں اور جو میں کہوں گا، پھر تم اس سے ہرٹ ہوگے، اس لیے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ تم اس عورت سے جا کر ملو اور وہ سارے ڈاکیومنٹس دیکھو جو اس کے پاس ہیں۔ اس نے عبداللہ کی باتوں کے جواب میں اسے کہا تھا، اور اب عبداللہ یہاں تھا عائشہ عابدین کے سامنے اس کے گھر پر۔ وہ جبریل کے ریفرنس سے آیا تھا۔ عائشہ عابدین اس سے ملنے سے انکار نہیں کر سکی۔ وہ اس رات آن کال تھی اور اب گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہی تھی جب عبداللہ وہاں پہنچا تھا، اور وہ وہاں اب اس کے سامنے بیٹھا اسے بتا رہا تھا کہ اس کی منگیتر نے احسن سعد کے حوالے سے کچھ شبہات کا اظہار کیا تھا، خاص طور پر عائشہ عابدین کے حوالے سے، اور وہ ان الزامات کی تردید کے لیے وہاں آیا تھا۔ لیکن یہ کہنے سے پہلے اس نے عائشہ کو بتایا تھا کہ وہ احسن سعد کو کیا درجہ دیتا تھا، اور اس کی زندگی کے پچھلے کچھ سالوں میں وہ اس کے لیے ایک رول ماڈل تھا۔
وہ جیسے ایک بت لے کر عائشہ عابدین کے سامنے آیا تھا جسے ٹوٹنے سے بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اور گفتگو کے شروع میں ہی اتنی لمبی تمہید جیسے ایک حفاظتی دیوار تھی جو اس نے صرف اپنے سامنے ہی نہیں عائشہ عابدین کے سامنے بھی کھڑی کر دی تھی۔ اس نے بھی جبریل جیسی ہی خاموشی کے ساتھ اس کی باتیں سنی تھیں، بے حد تحمل اور سکون کے ساتھ، کسی مداخلت یا اعتراض کے بغیر۔ عبداللہ کو کم از کم اسے یہ توقع نہیں تھی۔ وہ یہاں آنے سے پہلے عائشہ عابدین کا ایک امیج ذہن میں رکھ کر آیا تھا۔ وہ پہلی نظر میں بھی اس امیج پر پوری نہیں اتری تھی۔ بے حجاب ہونے کے باوجود اس میں عبداللہ کو بے حیائی نہیں دکھی تھی۔ بے حد سادہ لباس میں میک اپ سے بے نیاز چہرے والی ایک بے حد حسین لڑکی جس کی آنکھیں اداس تھیں اور جس کی آواز بے حد دھیمی۔ عبداللہ وہاں ایک تیز ترار بے حد فیشنیبل الٹرا ماڈرن عورت سے ملنے کی توقع لے کر آیا تھا جسے اس کے خیال میں ڈاکٹر احسن سعد کے بتائے ہوئے کردار کے مطابق بے حد قابل اعتراض حلیے میں ہونا چاہیے تھا، مگر عبداللہ کی قسمت میں شاید اور حیران ہونا باقی تھا۔ عنایہ اور جبریل دونوں نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے ڈاکیومنٹس دکھائے گی، احسن سعد سے طلاق کے کاغذات، قانونی کارروائی کے کاغذات، کورٹ کی ججمنٹ، کسٹڈی کی تفصیلات اور وہ حقائق جو صرف وہی بتا سکتی تھی۔ عائشہ عابدین نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ احسن سعد برا شخص نہیں ہے، صرف میں اور وہ کمپیٹیبل نہیں تھے، اس لیے شادی نہیں چلی۔ تقریباً 10 منٹ تک اس کی بات سننے کے بعد عائشہ نے بے حد مدھم آواز میں اس سے کہا، وہ یقیناً اتنے ہی اچھے مسلمان ہیں جتنا آپ اسے سمجھتے ہیں، اور اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کا واسطہ ان کی خوبیوں سے پڑا۔ میں شاید اتنی خوش قسمت نہیں تھی، یا پھر مجھ سے کوتاہیاں سرزد ہوئی ہوں گی، وہ کہہ رہی تھی، اور عبداللہ کے دل کو جیسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ وہ کچھ نہیں تھا جو وہ سننا چاہتا تھا، لیکن وہ بھی نہیں تھا جس کی اسے توقع تھی۔ وہ آپ کے لیے ایک انسپریشن اور رول ماڈل ہیں، یقیناً ہوں گے، وہ کہہ رہی تھی۔ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، مگر چند غلطیاں کرنے پر ہم کسی کو نظروں سے نہیں گرا سکتے۔ میرے اور احسن سعد کے درمیان میں جو بھی ہوا اس میں ان سے زیادہ میری غلطی ہے، اور آپ کے سامنے میں ان کے بارے میں کچھ بھی کہہ کر وہ غلطی پھر سے دہرانا نہیں چاہتی۔ عائشہ نے بات ختم کر دی تھی۔ عبداللہ اس کی شکل دیکھتا رہ گیا تھا۔ اسے تسلی ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوئی۔ وہ وہاں احسن سعد کے بارے میں کچھ جاننے اور کھوجنے نہیں آیا تھا، اس کو ڈیفینڈ کرنے آیا تھا، اس عورت کے سامنے جو اس کی تذلیل اور تضحیک اور دل شکنی کا باعث بنی تھی۔ لیکن اس عورت نے جیسے اس کے سامنے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی کسی صفائی، کسی وضاحت کی۔ اس نے ہر غلطی، ہر گناہ خاموشی سے اپنے کھاتے میں ڈال لیا تھا۔ اس کے لاؤنج میں بیٹھے عبداللہ نے دیواروں پر لگی اس کے بیٹے کی تصویریں دیکھی تھیں، اس کے کھلونوں کی، ایک چھوٹا سا صاف ستھرا گھر، ویسی جگہ نہیں جیسا وہ تصور کر کے آیا تھا، کیونکہ احسن سعد نے اسے اس عورت کے پھوڑ پن کے بھی بہت قصے سنا رکھے تھے جو احسن سعد کے گھر کو چلانے میں ناکام تھی، جس کا واحد کام اور مصروفیت ٹی وی دیکھتے رہنا یا آوارہ پھرنا تھا، اور جو گھر کا کوئی کام کرنے کے لیے کہنے پر بھی برہم ہو جاتی تھی۔ عبداللہ کے دماغ میں گرہیں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ وہ اس لڑکی سے نفرت نہیں کر سکا، اسے ناپسند نہیں کر سکا۔ جبریل سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ وہ بالآخر ایک آخری سوال پر آ گیا تھا جہاں سے یہ سارا مسئلہ شروع ہوا تھا۔ میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ وہ اس کے سوال پر بہت دیر خاموش رہی، پھر اس نے عبداللہ سے کہا، سر اٹھا کر، نظریں چرائے بغیر، آئی ایم یور ایکس وائف۔ وہ جملہ نہیں تھا، جیسے ایک بم تھا جو اس نے احسن سعد کے سر پر پھوڑا تھا۔ عبداللہ پچھلی رات واپس پہنچا تھا اور اگلے دن ہاسپٹل میں اس کی ملاقات احسن سے ہوئی تھی، اسی طرح حشاش بشاش، بااخلاق، پرجوش۔ عبداللہ کے کانوں میں عنایہ اور جبریل کی آوازیں اور انکشافات گونج رہے تھے۔ اس نے احسن سے ملاقات کا وقت مانگا جو بڑی خوش دلی سے دیا گیا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی اپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں رہتے تھے۔ احسن کے والدین اس کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے وہ ملاقات اپنے گھر پر کرنا چاہتا تھا، مگر احسن اس شام کچھ مصروف تھا، تو عبداللہ کو اس کے اپارٹمنٹ پر جانا پڑا۔ وہاں اس کی ملاقات احسن کے والدین سے ہوئی تھی، ہمیشہ کی طرح ایک رسمی ہیلو ہائے۔ احسن لاؤنج میں بیٹھے بٹھائے اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر عبداللہ نے اس سے علیحدگی میں ملنا چاہا تھا، اور تب وہ اسے اپنے بیڈ روم میں لے آیا تھا، مگر وہ کچھ الجھا ہوا تھا۔ عبداللہ کا رویہ کچھ عجیب تھا، مگر احسن سعد کی چھٹی حس اسے اس سے بھی برے سگنلز دے رہی تھی، اور وہ بالکل ٹھیک تھے۔ عبداللہ نے کمرے کے اندر آتے ہی گفتگو کا آغاز اسی جملے سے کیا تھا، اور احسن سعد کا لہجہ، انداز اور تاثرات پلک جھپکنے میں بدل لے تھے۔ عبداللہ نے زندگی میں پہلی بار اس کی یہ آواز سنی تھی۔ وہ لہجہ بے حد خشک اور سرد تھا، روڈ، بہتر لفظ تھا اسے بیان کرنے کے لیے، اور اس کے ماتھے پر بل آئے تھے، آنکھوں میں کھا جانے والی نفرت۔ بھنچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اس نے عبداللہ سے کہا، کیوں؟ عبداللہ نے بے حد مختصر الفاظ میں اسے بتایا کہ عنایہ نے اس سے کہا تھا کہ جبریل اس کی شادی عبداللہ سے نہیں کرنا چاہتا، اور اس کے انکار کی وجہ احسن سعد سے اس کا قریبی تعلق ہے۔ اس نے احسن سعد کو بتایا کہ عنایہ اور جبریل دونوں نے اس پر سنگین الزامات لگائے تھے اور اسے عائشہ عابدین سے ملنے کے لیے کہا، جو اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا، تو تم نے ان پر اعتبار کیا، اپنے استاد پر نہیں، اور تم مجھے اس بات کا مشورہ کیے بغیر اس کتھیا سے ملنے چلے گئے، اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم نے مجھ سے سب کچھ سیکھ لیا۔ احسن نے اس کی گفتگو کے درمیان ہی اس کی بات بے حد خشمگین لہجے میں کاٹی تھی۔
عبداللہ بات ویسے بھی کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے احسن سعد کی زبان سے ابھی ایک گالی سنی تھی عائشہ عابدین کے لیے۔ وہ گالی اس کے لیے شاکنگ نہیں تھی، احسن سعد کی زبان سے اس کا نکلنا شاکنگ تھا، مگر وہ شام عبداللہ کے لیے وہ آخری شوق لانے والی تھی۔ وہ جس بت کی پوجا کر رہا تھا وہ وہاں اس بت کو اوندھے منہ گرتے ہوئے دیکھنے آیا تھا۔ تمہیں کوئی حق نہیں تھا کہ تم میری سابقہ بیوی سے ملتے، میرے بارے میں اس طرح انویسٹیگیشن کرتے۔ تم اس ڈیش 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 کے پاس پہنچے جس نے تمہیں میرے بارے میں جھوٹ پہ جھوٹ بولا ہوگا۔ احسن سعد کے جملوں میں عائشہ کے لیے گالیاں اس طرح آ رہی تھیں جیسے وہ اسے مخاطب کرنے کے لیے روزمرہ کے القابات تھے۔ وہ غصے کی شدت سے بے قابو ہو رہا تھا۔ عائشہ کی نفرت اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہی تھی۔ یہ اپنے سالوں کا بنایا ہوا امیج مسخ ہونے کی تکلیف نے اسے اس طرح بلبلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ عبداللہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ دکھانے بیٹھ گئی ہوگی تمہیں کورٹ کے کاغذات کو، یہ دیکھو کورٹ میرے شوہر کو جھوٹا کہہ رہی ہے، کورٹ نے مجھ پر مار پیٹ کے الزامات کو مانا ہے، کورٹ نے احسن سعد کو دوسری شادی کرنے کے لیے اسے دھوکے باز کہا ہے اور اس لیے اس عورت کے طلاق کے مطالبے کو جائز قرار دیتے ہوئے اسے طلاق دلوا دی اور بچے کی کسٹڈی بھی۔ وہ بولتا ہی جا رہا تھا اور عبداللہ ساکت صرف اسے سن رہا تھا۔ وہ سارے انکشافات جن کو سننے کے لیے جبریل نے اسے عائشہ کے پاس بھیجا تھا، وہ الزامات وہ خود احسن سعد سے سن رہا تھا۔ میں اس ملک کے کورٹس کو 2 ٹکے کا نہیں سمجھتا، یہ کافروں کی عدالتیں ہیں۔ اسلام کو کیا سمجھتی ہوں گی؟ وہ فیصلے دیتی ہیں جو شریعہ کے خلاف ہیں۔ میرا مذہب حق دیتا ہے مجھے دوسری شادی کا کسی بھی وجہ کے بغیر، تو کورٹ کون ہوتی ہے مجھے اس عمل پر دھوکے باز کہنے والی؟ مجھے حق ہے کہ میں ایک نافرمان بیوی کو مار پیٹ سے راہ راست پر لاؤں۔ کورٹ کس حق کے تحت مجھے اس سے روک سکتی ہے؟ میں مرد ہوں، مجھے میرے دین نے عورت پر برتری دی ہے۔ کورٹ کیسے مجبور کر سکتی ہے کہ میں اپنی بیوی کو برابری دوں؟ انہی چیزوں کی وجہ سے تو تمہارا معاشرہ تباہ ہوگا۔ بے حیائی، غلیانی، منہ زوری، مرد کی نافرمانی، یہی چیزیں تو لے ڈوبی ہیں تمہاری عورتوں کو، اور تمہارے کورٹس کہتے ہیں کہ ہم بھی بے غیرت ہو جائیں اور ان عورتوں کو بسائیں اور ان کے پیچھے کتے کی دم ان کی طرح ہلاتے پھریں۔ وہ شخص کون تھا؟ عبداللہ پہچان ہی نہیں پا رہا تھا۔ اتنا زہر، اتنا تعصب، ایسے الفاظ اور یہ سوچ۔ اس نے ڈاکٹر احسن سعد کے اندر یہ چھپا انسان تو کبھی نہیں دیکھا ہوگا، جو امریکہ کو ہمیشہ اپنے ملک قرار دیتے ہوئے اپنے آپ کو ایک پراؤڈ امریکن کہتا تھا، اور آج وہ اسے تمہارا ملک، تمہارا معاشرہ، تمہارے کورٹس کہہ کر بات کر رہا تھا۔ امت اور اخوت کے جو 2 لفظ اس کا کلمہ تھے، وہ دونوں ایک دم کہیں غائب ہو گئے تھے۔ اب طلاق منہ پر مار کر میں نے اس حرافہ کو چھوڑا ہوا ہے تو خوار ہوتی پھر رہی ہے، کسی کی کیپ اور گرل فرینڈ ہی رہے گی وہ ساری عمر، کبھی بیوی نہیں بنے گی۔ اسے یہی آزادی چاہیے۔ تمہاری سب عورتوں کو یہی سب چاہیے، گھر، خاندان، 4 دیواری۔ کس چڑیا کے نام ہے انہیں کیا پتہ؟ عصمت جیسا لفظ ان کی ڈکشنری میں ہی نہیں، اور پھر الزام لگاتی ہیں شوہروں پر تشدد کے، گھٹیا عورتیں۔ اس کے جملوں میں اب بے ربطگی آ گئی تھی، یوں جیسے وہ خود ابھی اپنی باتیں جوڑ نہ پا رہا ہو، مگر وہ خاموش ہونے پر تیار نہیں تھا۔ اس کا علم بول رہا ہوتا تو اگلے کئی گھنٹے بھی عبداللہ اسی طرح اسے سن سکتا تھا جیسے وہ ہمیشہ سحر زدہ معمول کی طرح سنتا رہا تھا، مگر یہ اس کی جہالت تھی جو گفتگو کر رہی تھی اور کرتے ہی رہنا چاہتی تھی۔ عبداللہ اس کی بات کاٹ کر کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے احسن سعد کے دونوں ماں باپ اندر آ گئے تھے۔ وہ یقیناً احسن کی اس طرح بلند آواز میں باتیں سن کر اندر آئے تھے۔ ابو، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کے دوست کا بیٹا میرا دشمن ہے، مجھے نقصان پہنچائے گا، اب دیکھ لیں وہی ہو رہا ہے، وہ مجھے جگہ جگہ بدنام کرتا پھر رہا ہے۔ احسن نے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کون؟ سعد نے کچھ ہکا بکا انداز میں کہا۔ جبریل، احسن نے جواباً کہا اور عبداللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے عائشہ سے ملوایا ہے اس نے، اور اس عورت نے اسے میرے بارے میں جھوٹی سچی باتیں کہی ہیں، زہر اگلا ہے میرے بارے میں۔ وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح باپ سے شکایت کر رہا تھا۔ عائشہ نے مجھ سے آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، وہ جو بھی بتایا ہے آپ نے خود بتایا ہے، عبداللہ نے سعد کے کچھ کہنے سے پہلے کہا۔ انہوں نے مجھ سے صرف یہ کہا کہ ان کے اور آپ کے درمیان کمپیٹیبلٹی نہیں تھی، مگر کوئی کورٹ پیپرز اور کورٹ میں آپ پر ثابت ہونے والے کسی الزام کی انہوں نے بات کی نہ ہی مجھے کوئی پیپر دکھایا۔ جو بھی سن رہا ہوں وہ میں آپ سے سن رہا ہوں۔ عبداللہ کا خیال تھا احسن سعد حیران رہ جائے گا اور پھر شرمندہ ہوگا، ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو، احسن سعد نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا تھا۔ عبداللہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس گھر میں ایک دم ہی اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اب صرف احسن سعد نہیں بول رہا تھا، اس کا باپ اور ماں بھی بولنے لگ گئے تھے۔ وہ تینوں بیک وقت بول رہے تھے اور عائشہ عابدین کو لعنت ملامت کر رہے تھے، اور جبریل کو اور سالار سکندر کو، جس کے ماضی کے حوالے سے سعد کو ایک دم بہت ساری باتیں یاد آنے لگی تھیں، اور امامہ کے بارے میں جس کا پہلا مذہب قادیانیت تھا۔ عبداللہ کو ایک دم کھڑے کھڑے یہ محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ ایک مینٹل اسائلم میں کھڑا ہے۔
وہ اس کے کھڑے ہونے پر بھی اسے جانے نہیں دے رہے تھے، بلکہ چاہتے تھے وہ اس کی ہر بات سن کر جائے، ایک ایک بہتان، ایک ایک راز جو صرف ان کے سینوں میں دبا ہوا تھا اور جسے وہ آج آشکار کرنا دینا چاہتے تھے۔ اسلام کا وہ چہرہ عبداللہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ مذہب اس کے لیے ہمیشہ ہدایت اور مرہم تھا، بے ہدایتی اور زخم کبھی نہیں بنا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، کانوں میں پڑنے والی آوازوں کو روک دینا چاہتا تھا، احسن سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس کا قرآن کا استاد رہا تھا، وہ بس وہی سب بتائے اسے، یہ سب نہ سنائے۔ برادر احسن، یو ڈس اپوائنٹڈ می۔ عبداللہ نے بالآخر بہت دیر بعد آوازوں کے اس طوفان میں اپنا پہلا جملہ کہا۔ طوفان جیسے چند لمحوں کے لیے رکا۔ آپ کے پاس بہت علم ہے، قرآن پاک کا بہت زیادہ علم ہے، لیکن ناقص۔ آپ قرآن پاک کو حفظ تو کیے ہوئے ہیں، مگر نہ اس کا مفہوم سمجھ پائے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، کیونکہ آپ سمجھنا نہیں چاہتے اس کتاب کو جو اپنے آپ کو سمجھنے اور سوچنے کے لیے بلاتی ہے۔ آپ سے ایک بار میں نے ایک آیت کا مطلب پوچھا تھا کہ قرآن دلوں پر مہر لگا دینے کی بات کرتا ہے، تو اس کا مفہوم ہے کیا؟ مفہوم ہے؟ مجھے اس کا مفہوم اس وقت سمجھ نہیں آیا تھا، آج آ گیا۔ آپ میرے استاد رہے ہیں، مگر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے دل کی مہر توڑ دے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ وہ احسن سعد کو بیچ بازار میں جیسے ننگا کر کے چلا گیا تھا، وہاں ٹھہرا نہیں تھا۔ وہ پھر وہیں کھڑا تھا جہاں عائشہ کی توقع تھی، اس کے اپارٹمنٹ کے باہر کمپاؤنڈ میں، ادھر سے ادھر ٹہلتے، گہری سوچ میں، زمین پر اپنے قدموں سے فاصلہ ماپتے ہوئے۔ برف باری کچھ دیر پہلے ہو کر ہٹی تھی، اور جو برف گری تھی وہ بہت ہلکی سی چادر کی طرح تھی جو دھوپ نکلنے پر پگھل جاتی، مگر آج دھوپ نہیں نکلی تھی، اور اس برف پر جبریل کے قدموں کے نشان تھے، بے حد ہموار اور متوازن، جیسے بہت سمجھ کر رکھے جا رہے ہوں۔ اس نے عائشہ کو باہر آتے نہیں دیکھا تھا، مگر عائشہ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ لانگ کوٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ جبریل نے اسے کچھ دیر پہلے فون کیا تھا، ملنا چاہتا تھا۔ میں گروسری کے لیے جا رہی ہوں اور پھر ہاسپٹل چلی جاؤں گی، اس نے جیسے بلا واسطہ انکار کیا تھا۔ وہ اب اس کا سامنا کرنے سے کترانے لگی تھی، اس کے سامنے آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسے ایک گفتگو کے بعد، تم تو کورٹ میں یہ اعتراف کرنا چاہتی ہو کہ احسن سعد ٹھیک ہے، اور تم نے اپنے بیٹے کو دیکھ بھال میں لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، تم اپنی زندگی تباہ کرنا چاہتی ہو۔ جبریل نے بے حد خفگی سے اسے تب کہا تھا، مجھے اپنی زندگی میں اب دلچسپی نہیں رہی، اور اگر اسے قربان کرنے سے ایک زندگی زیادہ بہترین بچ سکتی ہے تو کیوں نہیں۔ اس نے جواباً سب ملاقاتوں میں پہلی بار اس سے اس طرح بات کی تھی۔ تم مجھے بچانا چاہتی ہو؟ جبریل نے سیدھا اس سے پوچھا۔ اسے اتنے ڈائریکٹ سوال کی توقع نہیں تھی اس سے، اور ایک ایسے سوال کی جس کا جواب وہ اسے دینے کی جرت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے کیسے بتا سکتی تھی کہ وہ احسن سعد سے اس شخص کو بچانا چاہتی تھی جو اسے اسپن کے بعد اب سب سے زیادہ عزیز تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ احسن سعد نے اسے جبریل کے آپریشن میں ڈاکٹر ویزل سے ہونے والی کوتاہی کے بارے میں بتایا تھا۔ اسے جبریل کے اس معذرت والے کارڈ کی سمجھ بھی تب ہی آئی تھی، لیکن وہ پھر بھی جبریل کو معاف کرنے پر تیار تھی، یہ ماننے پر تیار نہیں تھی کہ اس کے بیٹے کی جان لینے میں اس شخص سے ہونے والی کسی دانستہ غلطی کا ہاتھ تھا۔ وہ اسے اتنی توجہ کیوں دیتا تھا، اس کے لیے کیوں بھاگتا پھرتا تھا؟ عائشہ عابدین جیسے اب ڈی کوڈ کر پائی تھی۔ وہ اسے اس احساس جرم سے آزاد کرنا چاہتی تھی، یہ بتا کر کہ اس نے جبریل کو معاف کر دیا تھا، اور وہ جبریل کو بچانے کے لیے احسن سعد کے آگے دیوار کی طرح کھڑی ہو سکتی تھی۔ وہ ایک کام بھی جو وہ زندگی میں اپنی ذات اور اپنی اولاد کے لیے بھی نہیں کر سکی تھی۔ میں تمہیں صرف احساس جرم سے آزاد کر دینا چاہتی ہوں جو تم اسپن کی وجہ سے رکھتے ہو۔ اس نے اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ جبریل بول نہیں سکا تھا۔ میں اس کے لیے تمہارا شکریہ ادا کر سکتا ہوں، مگر تمہیں اپنی زندگی تباہ کرنے نہیں دے سکتا۔ بڑی لمبی خاموشی کے بعد جبریل نے کہا تھا، تم اگر احسن کے اس الزام پر کورٹ میں یہ کہو گی تو میں اپنی غلطی کورٹ میں جا کر بتاؤں گا۔ اس نے عائشہ سے کہا، تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، ہوتا تو تمہیں یہ نہ کرنے دیتا، اور نہیں، تمہارے پاس آنے کی واحد وجہ میرا احساس جرم نہیں ہے۔ زندگی میں احساس جرم ہمدردی تو کروا سکتا ہے، محبت نہیں۔ جبریل اسے اس دن جانے سے پہلے کہہ کر گیا تھا، ایسے ہی معمول کے انداز میں، یوں جیسے سر درد میں ڈسپرین ریکمینڈ کر رہا ہو یا نزلہ ہو جانے پر فلو ڈائگنوز کر رہا ہو۔ اس کے جانے کے بعد بھی عائشہ کو لگا تھا اس نے جبریل سکندر کی بات سننے میں غلطی کی تھی، اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس بات کو دوبارہ سننے کا اصرار کرتی تاکہ اپنی تصحیح کر سکے۔ بعض وہم جی اٹھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، بعض شائبے متاع حیات ہوتے ہیں، یقین میں بھی نہ بدلیں تو بھی۔ اور اب وہ ایک بار پھر سامنے کھڑا تھا، نہیں، کھڑا نہیں تھا، برف اپنے نشان بنانے میں مصروف تھا، یوں جیسے اس کے پاس دنیا بھر کی فرصت تھی۔ اس کی چاپ پر جبریل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ لانگ کوٹ کے اندر اپنی گردن کو مفلر کے بالکل ٹھیک ہونے کے باوجود ایک بار پھر ٹھیک کرتی اس کی طرف آ رہی تھی، اس کی طرف متوجہ نہ ہونے کے باوجود۔
گروسری میں بہت وقت لگے گا میرا، اس کے قریب آتے ہوئے غیر محسوس انداز میں اسے جتاتے ہوئے اس نے جبریل سے کہا تھا۔ ہم پھر کسی دن فرصت سے مل سکتے تھے؟ جبریل کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے ایک بار پھر جبریل کو جیسے اپنے ساتھ جانے سے روکنے کے لیے کہا، اس کے باوجود کہ جبریل نے اسے انتظار کرنے کا نہیں کہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ گروسری کرنے جا رہا تھا لیے تیار تھا، اسے صرف اتنا وقت چاہیے تھا جتنا وقت وہ گروسری کرتی۔ ساتھ چلتے پھرتے وہ بات کر سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں، مگر فرصت میرے پاس تو بہت ہے، تمہارے پاس بالکل نہیں، اس نے جواباً اس سے کہا۔ گاڑی میں چلیں؟ جبریل نے بھی اپنے جواب پر اس کے تبصرے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ نہیں، یہاں قریب ہی ہے اسٹور، واکنگ ڈسٹنس پر۔ گاڑی کی ضرورت نہیں، مجھے بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے، عائشہ نے قدم روکے بغیر بیرونی سڑک کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ تم نے عبداللہ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ چند قدم خاموشی سے چلتے رہے تھے، پھر جبریل نے اسے پوچھنے میں دیر نہیں کی تھی۔ عائشہ نے گہرا سانس لیا، اسے اس سوال کی توقع تھی لیکن اتنی جلدی نہیں۔ بزدلی اچھی چیز نہیں عائشہ، اس نے چند لمحے اس کے جواب کے انتظار کرنے کے بعد کہا تھا۔ وہ طنز نہیں تھا، مگر اس وقت عائشہ کو طنز ہی لگا تھا۔ ساتھ چلتے ہوئے وہ دونوں اب فٹ پاتھ پر آ گئے تھے۔ برف کی چادر پر وہ نشان جو کچھ دیر پہلے جبریل اکیلا بنا رہا تھا، اب وہ دونوں ساتھ ساتھ بنا رہے تھے۔ تمہیں لگتا ہے میں بزدل ہوں اس لیے میں نے احسن سعد کے بارے میں عبداللہ کو سچ نہیں بتایا؟ اس نے اس وقت ملاقات کے دورانیے میں ساتھ چلتے ہوئے پہلی بار گردن موڑ کر جبریل کو دیکھا تھا۔ بزدلی یا خوف، اس کے علاوہ تیسری وجہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جبریل نے جیسے اپنی بات کی تصدیق کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہیں ڈر تھا کہ احسن سعد تمہیں پریشان کرے گا، تمہیں فون کرے گا اور تنگ کرے گا، جبریل نے کہا تھا، مگر تم نے عبداللہ سے جھوٹ بول کر احسن سعد کو بچا کر بہت زیادتی کی ہے۔ تم نے مجھے اور عنایا کو جھوٹا بنا دیا۔ اس کا لہجہ اب شکایتی تھا۔ آپ لوگوں کے جھوٹا ہونے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا احسن سعد کے جھوٹا ہونے سے عبداللہ کو ہوتا، عائشہ نے جواباً کہا۔ وہ حافظ قرآن ہے تو میں بھی ہوں، جبریل نے کہا۔ آپ کو وہ اس مقام پر بٹھا کر نہیں دیکھتا جس پر احسن کو دیکھتا ہے، عائشہ نے جواباً کہا۔ وہ نو مسلم نہ ہوتا تو میں احسن کے بارے میں اب سب کچھ بتاتی اسے۔ وہ مجھ سے ملنے کے بعد دوبارہ احسن کی شکل بھی نہ دیکھتا شاید، مگر وہ نو مسلم ہے۔ میں اسے کس منہ سے یہ کہتی کہ اتنے سالوں سے وہ جس شخص کو بہترین مسلمان اور انسان سمجھ رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ عبداللہ نے صرف احسن کو جھوٹا نہیں ماننا تھا، میرے دین سے اس کا دل اچاٹ ہونا تھا، وہ کہہ رہی تھی اسی مدھم آواز میں جو اس کا خاصا تھی۔ میرے ساتھ ہوا تھا ایک بار ایسے، میں احسن سعد سے ملنے سے پہلے بہت اچھی مسلمان تھی، آنکھیں بند کر کے اسلام کی پیروی کرنے والی، جنون اور پاگل پن کی حد تک دین کے راستے پر چلنے والی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اندھی محبت کرنے والی اور عقیدت رکھنے والی۔ لیکن پھر میری شادی احسن سعد سے ہو گئی اور میں نے اس کا اصلی چہرہ دیکھ لیا، اور میرا سب سے بڑا نقصان ایک خراب ازدواجی زندگی، طلاق یا اسپن کی موت نہیں ہے، میرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس نے مجھے میرے دین سے بیزار کر دیا۔ مجھے اب دین کی بات کرنے والا ہر شخص جھوٹا اور منافق لگتا ہے، داڑھی اور حجاب سے مجھے خوف آتا ہے، میرا دل جیسے عبادت کے لیے بند ہو گیا ہے۔ اتنے سال میں دن رات اتنی عبادتیں اور وظیفے کرتی رہی اپنی زندگی میں بہتری کے لیے کہ اب مجھے لگتا ہے مجھے اللہ سے کچھ مانگنا ہی نہیں چاہیے۔ میں مسلمان ہوں لیکن میرا دل آہستہ آہستہ کافر ہوتا جا رہا ہے، اور مجھے اس احساس سے خوف آتا ہے، لیکن میں کچھ کر نہیں پا رہی، اور یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ مجھے ایک اچھے عملی مسلمان سے بہت ساری توقعات اور امیدیں تھیں، اور میں نے انہیں چکنا چور ہوتے دیکھا ہے، اور میں عبداللہ کو اس تکلیف سے گزارنا نہیں چاہتی۔ اگر وہ احسن سعد کو اچھا انسان سمجھتے ہوئے ایک اچھا انسان بن سکتا ہے تو اسے بننے دیں۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں اور گالوں کو رگڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کافر ہوں لیکن میں کسی کو کافر نہیں کر سکتی، بس مجھے اگر ایمان ہے تو صرف اتنا۔ وہ اب اپنی جیب سے ٹشو نکال کر آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ پسند؟ مجھے پسند کا نہیں پتہ ممی، مگر عائشہ عابدین میری عقل اور سمجھ سے باہر ہے۔ میں اسے شاید ہمدردی رکھتا تھا، مگر اب ہمدردی تو بھی بہت پیچھے رہ گئی ہے، میں اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پاتا، بار بار اس سے ملنا چاہتا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا اور میرا کوئی فیوچر نہیں ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ لائف پارٹنر کے طور پر مجھے جیسی لڑکی کی خواہش عائشہ ان کے متضاد ہے۔ مجھے بہت مضبوط، پر اعتماد، زندگی سے بھرپور، کیریئر اورینٹڈ، ہر وقت ہنستی رہنے والی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، اور بہت اچھی ویلیوز بھی رکھتی ہوں، اور عائشہ میں ان سب چیزوں میں سے صرف 2 ہوں گی یا 3، لیکن اس کے باوجود میں عائشہ سے ڈسکنیکٹ نہیں رہ سکتا۔ کافی پیو گی یا اب بھی گروسری کرو گی؟ وہ اسے اب چھیڑ رہا تھا۔ گروسری زیادہ ضروری ہے، اس نے اپنی ندامت چھپاتے ہوئے آنسوں پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اگر اتنی ضروری ہوتی تو تم گروسری سٹور کے پیچھے نہ چھوڑ آتی۔ عائشہ نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا، وہ واقعی بہت پیچھے رہ گیا تھا، بہت ساری دوسری چیزوں کی طرح آگے بہت کچھ تھا۔ اس نے جبریل کا نم چہرہ دیکھا، پھر نم آنکھوں سے مسکرائی۔ کافی پی لیتے ہیں پھر۔